الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ یکم محرم الحرام آنے والی ہے۔ یکم محرم کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر، ہم زبان نبی، ترجمان نبی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، باری تعالیٰ عمر بن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ یہ سنن ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو دعا کے ذریعے مانگا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا ھذا رجل لا يحب الباطل، عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا رضا اللہ رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ، اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔ اور بھی کثیر احادیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ دین اسلام کے لیے جو آپ کی قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام ترقی ہی کرتا چلا گیا، اسلام غلبہ ہی پاتا چلا گیا۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اسلام کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن بظاہر ہمیں جو ہے وہ غلبہ کم ہوتا نظر آنے لگ گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اب جو قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی ہے، اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور اس آیت پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے عمل فرمایا؟ آیت کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ یہ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ اور فرمایا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم نے پلٹ کر قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ یہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ اہم ترین سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہم سے پوچھا ہے، ہم نے غور کرنا ہے اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے۔ کیا ہمیں بیکار بنایا گیا ہے کہ دنیا میں آئے، بڑے ہوئے، کھایا پیا، شادی ہو گئی، بچے پیدا ہوئے، بوڑھے ہوئے، قبر کے اندر چلے گئے؟ کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ ایسے تو پیچھے لاکھوں کروڑوں انسان گزر چکے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم آگے اس کو جو ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مثال یہاں پر بڑی پیاری لکھی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ گاڑی میں 5-10 ہزار کا پیٹرول ڈلوا لیتا ہے، گاڑی چلاتا جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی منزل نہیں ہے اس کی کہ میں نے جو ہے وہ سرگودا سے لاہور جانا ہے، کسی شہر پہنچنا ہے کسی کام کے لیے، ایویں گاڑی چلاتا جا رہا ہے، پیٹرول ختم ہوا، دوبارہ ڈلوایا، گھر واپس آ گیا۔ اب اس نے کیا حاصل کیا؟ یہ ہے بیکار اور عبث کام، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کی کوئی منزل نہیں ہے، جس کا کوئی انسان کو دنیا یا آخرت کے اندر کوئی اس کا مقصود نہیں ہے۔ تو فرمایا ہماری زندگی ایسے نہیں ہے کہ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم یہاں پر زندہ ہیں،
اور آگے ہم کس مقصد کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر ایسے ہی فضول میں نہیں آ گئے کہ ہم یہاں زندگی گزاریں۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں مال کمانا ہی مقصد ہے، تو کتنے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کمائے، دنیا سے چلے گئے، آج ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کون کتنا بڑا مالدار گزرا تھا، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پتہ چلا کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ پھر آگے سے چلیں، کیا ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے؟ ایسے تو کئی لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی اعلیٰ اقسام کی غذائیں کھائیں، لیکن مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، مٹی میں مل گئے، ان کی قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ تو فرمایا یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا مقصد ہی اصل میں انسان ہے، کیونکہ بامعنی مخلوق تو انسان ہی ہے نا۔ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ تو سارے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ پاک نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے، اور انسانوں کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ بے معنی نہیں بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اور جو ہماری اصل منزل ہے آخرت، اس کو ہم نے روشن کرنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم کیا ہے؟ سرخرو ہو سکے۔ اب آپ سوچیں، یہاں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑے بحران پائے جاتے ہیں نا، جو ہماری ناکامی کا سبب ہے، وہ 3 ہیں۔ ویسے تو کئی ہیں، لیکن جو مین بنیادی ہمارے جو مقاصد سے ہمیں دور کر رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 علماء نے بیان کیا ہے بے مقصدیت، یعنی آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں بے مقصد زندگی گزارنا، جس کا کوئی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا ہماری منزل ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو آج ہماری بالخصوص نوجوان نسل کی ناکامی کا سبب ہے، وہ دوسرا سبب ہے نمائش کی دوڑ، یعنی خود نمائی۔ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، میں لوگوں کے سامنے جو ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہنوں، اچھے سے اچھا جوتا پہنوں۔ اب جوتے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے پاؤں کو گرمی سے بچانا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا کہ میں نے کتنا اعلیٰ قسم کا جوتا پہنا ہوا ہے۔ نمائش کی دوڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بالخصوص اس سوشل میڈیا کے دور نے تو ایک غریب بندے کو اپنی زندگی سے بدظن کر دیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ جو سوشل میڈیا پر، یہ ٹک ٹاک پر نظر آ رہا ہے، اس نے اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، اتنی مہنگی جوتی گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہی اپنی زندگی میں کامیاب ہے۔ اس نے ہمارے نوجوان طبقے کو بحران کا اور ناکامی کا شکار کر دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علماء نے جو وجہ ناکامی کی بیان کی ہے، فرمایا وہ ہے خود فراموشی، اپنے آپ کو بھلا کے دوسروں پر نظر رکھ لینا۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، لیکن نہیں پتا تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہی تینوں چیزیں ہیں جو ہماری ناکامی کا سبب ہیں، اور انہی تینوں فضول چیزوں سے بچنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ ہم نے بے مقصدیت سے بچنا ہے، ہم نے عبث اور فضول چیزوں سے بچنا ہے، اور انہی 3 کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں اس آیت کے اندر بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو ان تینوں چیزوں سے بچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال کر کے انہوں نے زندگی کو گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شانیں، کیسا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرما دیا۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ بے مقصدیت، کہ کوئی بندے کا مقصد نہیں ہے، بندہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے بندہ پوچھتا ہے کہ یار آپ ابھی تک زندہ کیوں ہیں؟ تو وہ یہی کہے گا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے، میں اس لیے زندہ ہوں۔ چوٹ کرنے کے لیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ابھی موت کا فرشتہ ہمارے پاس نہیں آیا،
ہماری موت کا وقت نہیں ہے تو میں اسی وجہ سے زندہ ہوں۔ پھر آگے دوسرا سوال اگر کوئی پوچھتا ہے اس دنیا کے اندر تمہارا مقصد کیا ہے، تو شاید اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، بس یہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھی گاڑی آ جائے، پیسہ آ جائے، مال آ جائے، لوگوں کے اندر میں اچھا نظر آنے لگ جاؤں۔ لیکن مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ کیا یہ مال قبر کے اندر ساتھ جائے گا؟ کیا گاڑی کو قبر کے اندر ساتھ دفن کیا جائے گا؟ کیا اس بنگلے کے اندر ہماری قبر بنائی جائے گی؟ کیا کیا جائے گا؟ تو پھر مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ تو شاید کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کامیابی کے جو کام ہے، جو کامیابی کا اصول ہے، اس کو ہی ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ وہاں کامیابی کا اصول ہے اللہ پاک کی فرما برداری، اپنی زندگی کو با مقصد بنانا کہ میں کچھ کر کے اس دنیا سے جاؤں، اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں، دین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی خدمت دے کر جاؤں۔ یہ تو ہم نے کیا نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ بچہ پیدا ہوا، ہم نے اس کے کان کے اندر یہی بات ڈال دی ہے کہ تم نے بڑے ہونا ہے، تمہاری اچھی جاب لگ جائے، اچھا بزنس بن جائے، تم کامیاب آدمی بن جاؤ، بس یہی ہم نے اس کے کان کے اندر گھول دیا ہے۔ اب وہ اسی کے لیے کوشش کرتا رہے گا۔ ہم نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تم نے رب کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، وہاں حساب کتاب کا معاملہ بھی ہونا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا آخرت پر ایمان ہے، ہم نے مر کے مٹی میں نہیں مل جانا، ہم نے کل دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہم نے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہمارے بارے میں ہونا ہے۔ جانور تو ہے نہیں کہ مر کے ختم ہو جائیں گے، انسان ہے، اٹھایا جانا ہے۔ یہ مقصد ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے۔ جب بتایا نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں تیاری بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے، جو ہم نے بتایا اسی کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یار میں پوری زندگی جس کام کے لیے کوشش کرتا رہا وہ تو میرا مقصد ہی نہیں تھا۔ کیونکہ اب جب 60-70 سال کی عمر پہنچ گئے، پتہ چلا کہ جو مال کمایا تھا وہ ختم ہو گیا، یا بچ بھی گیا تو اولاد نے بعد میں کھانا ہے، جو گاڑی بنائی تھی وہ بھی میرے بعد یہاں پر رہ جانی ہے، گھر ہے یہیں پر رہ جانا ہے، تو پھر آگے میں نے کیا بھیجا؟ ابھی میں جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں پر میں نے کیا کرنا ہے؟ جب یہ خیال آتا ہے تو اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا مقصد دیکھیں، آپ نے فضول اور بے مقصد زندگی نہیں گزاری۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین۔ باری تعالیٰ بندے دو ہیں، ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، ان میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ پاک کی پسندیدہ شخصیت ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، تو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تب سے اسلام کی سر بلندی کے لیے آپ نے کوشش کرنا شروع کر دی۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور جب اسلام کو عزت مل گئی اور آپ شہید ہوئے تو اسلام کا غلبہ کم ہونا شروع ہو گیا، ایسا نہیں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اپنا جو ایک مقصد سامنے تھا کہ میں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین کی عزت اور غلبے کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر آپ بیٹھ نہیں گئے تھے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس لمحے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے مسلسل ہم غلبہ پاتے رہے، ایک لمحے کے لیے ہم میں کمزوری نہیں آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں بنایا۔ جو آج ہماری ناکامی کا سبب ہے وہ پہلا سبب یہی بے مقصدیت ہے۔ کوئی ہمیں اپنا سامنے گول نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب سنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کر رہے تھے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ رول ماڈل کے طور پر آپ کے سامنے موجود تھی کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہی ہم نے بھی زندگی گزارنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے، ساتھ میں صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سامنے جاتے ہوئے رستے کے اندر ایک ندی آ گئی، پانی کراس کرنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنے موزے اتارے اور اپنے کندھے پر رکھ لیے اور پانی کو کراس کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ وقت ہیں، 26 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، کیسر و کسرا کو اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر فتح فرما دیا ہے، لوگ آپ کا نام سن کر، کفار آپ کا نام سن کر تھر تھر کانپتے ہیں، تو آپ اس طرح نہ کریں، آپ نے جیسے موزے کندھے پر ڈالے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب کم ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کیا فرمایا؟ فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح، اگر آج تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے نشان عبرت بنا دیتا۔ کیا تمہیں وقت یاد نہیں جب اسلام قبول کرنے سے پہلے ہماری کوئی عزت تھی ہی نہیں، ہم تو بکریاں اور اونٹ چرانے والے تھے، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، اگر آج ہم اسلام کو پس پشت ڈال کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ یہ ہیں امیر المومنین، جن کی زندگی کا مقصد ان کے سامنے ہے کہ میں نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنی آخرت کو اچھا کرنا ہے، میں نے دین کی سر بلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ مقصد ان کے سامنے تھا، تو یہ موزے کندھے پر رکھنا، یہ دنیا داروں کو خوش کرنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ نہیں بنایا کہ میں لوگوں کو راضی کرتا رہوں، لوگ کیا کہیں گے، میرا لباس دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بڑا غریب بندہ ہے، لوگ میرا جوتا دیکھ کر کیا کہیں گے، لوگ میری شکل و صورت دیکھ کر کیا کہیں گے، بس میں اسی کو بنانے سنوارنے میں اپنی زندگی گزار دوں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، یہ جب وہ سیلون بھرے پڑے ہیں، نوجوان وہاں پر امٹ کے آ رہے ہیں، کوئی فیشل کروا رہا ہے، کوئی اپنی شکل و صورت بنانے پہ لگا ہوا ہے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں حقیقت میں نور عطا فرمانا تھا، نماز، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بظاہر ہم جتنے مرضی فیشل کروا رہے ہیں، وہ نور کیسے نصیب ہوگا؟ بازار بھرے پڑے ہیں، اچھے سے اچھا جوتا خریدنے پہ، اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے، حرج نہیں ہے پہننے میں، لیکن پہننے کا مقصد کیا ہے اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ کیا مقصد یہ تو نہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، واہ یار بڑا امیر آدمی ہے، اس نے تو اتنا مہنگا لباس پہنا ہوا ہے، اتنی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم حضرت عمر کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے کہا کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے تو ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ پاک اسی کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اور کیسی عزت ملی؟ ایسی عزت تو دنیا میں کسی کو نہیں ملی کہ شیطان بھی دیکھ کر اپنا رستہ بدل لے، ایسی عزت تو دنیا میں اور کسی کو ملی ہی نہیں کہ کیسر و کسرا کے خزانے آپ کے قدموں میں آ پڑے، کفار آپ کا نام سن کر تھر تھر کانپتے ہیں۔ لیکن عاجزی کتنی ہے کہ اینٹ کو سر کے نیچے رکھا، اس کو اپنا سرہانہ بنایا اور مٹی کے اوپر لیٹ گیا۔ اب کیا ان کا رعب اور دبدبہ کم ہو گیا تھا؟ ان کا رعب اور بڑھ گیا تھا۔ جب اس دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ وقت ہے تو اسلام کو ترقی سے کون روک سکتا ہے، اس کے دل کے اندر رعب اور دبدبہ اور بڑھ گیا تھا۔ تو ہم نے کیا غور کرنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت پر حقیقی معنوں میں عمل کر کے دکھایا کہ ہمیں دنیا کے اندر بے مقصد نہیں بھیجا گیا۔ جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر انہیں کیا ہے، عزت اور فضیلت بھی عطا فرما دی۔ تو اگر ہم آج دین اسلام پر عمل کریں گے، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی کیا ہے، عزت عطا فرمائے گا۔ لوگ تو کسی سے آج تک راضی ہوا ہی نہیں ہے، ایک کو راضی کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو راضی کریں گے تیسرا ناراض ہو جائے گا۔ تو بھائی ان کو چھوڑو نا، اپنے رب کو راضی کرو، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر تمہاری محبت پیدا فرما دے گا، یہ سارے خود ہی راضی ہو جائیں گے۔
جس کو حقیقت میں راضی کرنا ہے اس کو راضی کر لیں گے تو لوگ سارے کیا ہے خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے ہاں ناکامی کا سبب ہے وہ ہے نمائش کی دوڑ، اپنے آپ کو اچھا سے اچھا دکھانا، اور بالخصوص آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے اچھے گھر کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا، اپنے کپڑوں کی ویڈیو، اچھے سے اچھا سوٹ پہن کر اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دینا، جوتے گھڑیاں ان چیزوں کی ویڈیو بنا کر چڑھا دینا کہ لوگ کہیں گے یار کتنا امیر آدمی ہے۔ اب اس نے ہمیں کیسے ناکامی سے دو چار کیا ہے؟ علماء کرام نے بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی ہے، فرمایا کہ آج ہماری نوجوان نسل چند لائکس اور ویوز لینے کے لیے اور اپنے فالوور، بظاہر جو سوشل میڈیا کے فالوور ہوتے ہیں حقیقت میں تو ہوتے ہی نہیں، ان کو بڑھانے کے لیے دین اسلام کو پس پش ڈالا اور ہر حرام ناجائز کام کر گزرے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ دنیا میں تو عزت ملی ہی نہیں، آخرت کو بھی داؤ پر لگا دیا، اور جو اپنا مقصد اصلی تھا اس کو بھول کر اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کر لی ہے۔ یہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اور پھر آگے سنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو نمائش سے کیسے بچایا؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کیسی اعلیٰ قسم کی نمائش کر سکتے تھے، خلیفہ وقت ہیں، مال دولت پیسہ سب کچھ موجود ہے، لیکن انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچایا؟ اب سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کسی نے آپ سے عرض کی کہ اب آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ وقت ہیں، اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر کیسر و کسرا کی حکومتیں فتح کر دی ہیں، گزارش یہ ہے کہ کوئی اچھا لباس پہن لیا کرے۔ یہ بندہ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت خلیفہ وقت بن چکے تھے۔ تو فرمایا کہ جب اس نے کہا نا کہ اچھا لباس پہنا کیجئے، اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھایا کیجئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو جب سنا تو زار و قطار رونے لگ گئے۔ پھر اس سے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا کہ آج تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھایا کرو، تم خلیفہ وقت بن چکے ہو اور لوگوں کے اوپر تمہارا اس طرح روب بن جائے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن مسلسل کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کھانا کھاتے وقت زمین سے اونچا جو ہے وہ ٹیبل کبھی نہیں لگوایا؟ آپ تو زمین پر دسترخوان بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو لباس تھا وہ اتنا کھردرا تھا کہ وہ آپ کے جسم کو زخمی کر دیا کرتا تھا؟ میں تمہیں وہ وقت یاد نہیں؟ کریم علیہ السلام لباس پہنتے تھے، فرمایا یہ پہاڑ سے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن آپ نے فقر غریبی کو اختیار کیا۔ فرمایا کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بستر پر کس طرح کا ہوتا تھا؟ جب آپ اس کے اوپر لیٹتے تو آپ کے جسم مبارک پر اس کے نشان بن جایا کرتے تھے۔ فرمایا تم وہ وقت بھول گئے ہو؟ آج میں خلیفہ بن گیا ہوں، تم کہتے ہو کہ اعلیٰ لباس پہنو، اعلیٰ قسم کے کھانے کھایا کرو، یہ سارے کام کرو گے تو روب بن جائے گا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ہماری تعلیم کے لیے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے کہ پوری زندگی آپ نے کبھی مسلسل 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اون کا لباس پہنا، کھردرا جو ہے وہ آپ کا بستر تھا جس کے اوپر جسم کے نشان بن جاتے۔ فرمایا یہ سارا کام کر کے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کرنا، تلاوت قرآن کریم کرنا، نوافل ادا کرنا، تہجد ادا کرنا، فرمایا یہ آپ کے معمولات تھے۔ لیکن آرام ہے کیسا ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی آرام حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب اس بندے نے آپ کا یہ جواب سنا نا تو فوراً اس سے پیچھے ہٹ گیا اپنی بات سے، اور پوری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات پر عمل کر کے دکھا دیا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی اعلیٰ لباس نہیں پہنا، وہ پیماند لگا لباس وہی پہنا تو کفار کے دل میں ایسا روب بن گیا کہ انہوں نے بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دی۔ یہ روب تھا، کپڑوں پر پیماند لگے تھے، آپ کہتے میں خلیفہ وقت ہوں، اعلیٰ لباس پہن کے جاتا ہوں، آگے بادشاہ سے ملاقات ہونی ہے، بیت المقدس کی چابیاں ملنی ہیں، لیکن جب انہوں نے حلیہ دیکھا نا
کہا یہی مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا ہے بغیر جنگ کے، جب بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں۔ اور تیسرا جو ہماری ناکامی کا سبب ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ ہم دوسروں کو تو دیکھ رہے ہیں، فلاں کتنی رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا ہے، فلاں نے سنتے پڑھی یا نہیں پڑھی، فلاں کیا کام کر رہا ہے، فلاں نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہیں دیکھ رہے تو اپنی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کتنا بچاتے ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے آپ کو فراموش کر کے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں۔ اسی نے ہمیں ناکام کر دیا ہے کہ دوسروں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ وہ مثال بھی ہے نا، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت۔ خود اپنے گریبان میں ہم نے جھانکنا ختم کر دیا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہے۔ اسی چیز نے ہمیں کیا کیا ہے، دنیا میں بھی ناکام کر دیا اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ بھی یہی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح پہلے کریں، اپنے آپ کو سنواریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خود نمائشی نہ کریں، اور اپنا آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد نہ بھولیں۔ اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں سرخری عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔